روس کا ایک کارگو طیارہ تہران پہنچ چکا ہے اور اس کارگو طیارے کے اندر اب بہت سارے ایرانی ویپنز جو ہیں وہ لوڈ کر کے دوبارہ ماسکو بھیج دیے جائیں گے۔ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ رشیا کا ایک معروف طیارہ جس کا نام IL-76 ایئر کرافٹ ہے، جو صرف اور صرف ویپنز کی ٹرانسپورٹیشن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس طیارے کی اہمیت سمجھیے کہ رشیا نے $140 ملین اب دوبارہ اس جنگ کے اندر انویسٹ کیے ہیں، پور کیے ہیں۔ اس $140 ملین کے وہ نہ صرف ڈرونز خریدے گا بلکہ میزائلیں بھی پرچیز کرے گا۔ خبر یہ تھی کہ رشیا کے پاس اسلحے کی کمی ہے۔ اب رشیا نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر تہران کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کی نظریں اسی کارگو جہاز پر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو نشانہ راستے میں بنایا جائے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ IL-76 ایئر کرافٹ کے حوالے سے امریکہ کے اندر بڑی چرچا ہے۔ امریکہ کو اس بات کا بخوبی پتا ہے کہ یہ جب بھی طیارہ واپس آئے گا ماسکو کے اندر تو اس طیارے کے اندر ایران کے ڈرونز بھی ہوں گے، میزائل بھی ہوں گے، اور کیوں نہ جہاں سے یہ جہاز گزرے گا ہم اس کو مار کے گرا دیں۔ اب یہ ایک آپشن علیحدہ ٹیبل پر موجود ہے۔ خیر، اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ $140 ملین کی لگ بھگ ڈیل ہو گئی ہے۔ اس ڈیل کے تحت ایران رشیا کو 160 UAV فراہم کرے گا، جس میں 100 کے قریب شہید 136 ڈرون ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر ڈرونز ہوں گے جن میں کمکازے ڈرون ہوں گے، اس کے علاوہ مہاجر ڈرونز ہوں گے۔ تو یہ وہ ڈرونز ہیں جس کی وجہ سے رشیا جنگ کے اندر جیت رہا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس دفعہ ڈرونز کی جو امپورٹ ہے رشیا کی جانب سے وہ کم کی گئی ہیں۔ زیادہ فوکس اب بلسٹک میزائلوں کی جانب کیا گیا ہے۔ رشیا نے 2 طرح کی بلسٹک میزائلیں منگوائی ہیں، ایک کا نام ہے ذوالفقار اور دوسرا کا نام ہے فتح 110۔ اب فتح 110 جو میزائل ہے یہ سمال رینج کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، جبکہ اگر ہم بات کریں ذوالفقار کی تو یہ ایک لمبی رینج کی میزائل ہے اور اس کے سینسر اتنے خطرناک ہے کہ ریڈار پر ڈیٹیکٹ ہونا ناممکن سا ہے۔ اب رشیا کا جو IL-76 کارگو جہاز موجود ہے، اس کے اندر ویپنز لوڈ ہو کے یہ دوبارہ ماسکو کے اندر جائیں گے، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ٹرکی سے ہو کر واپس جائے گا رشیا کے اندر۔ اگر ٹرکی سے ہو کر گیا تو امریکہ کی کوشش ہے کہ اس جہاز کو گرایا جائے، اور امریکہ کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے جہاز گرا دیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ خیر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹس ہو اور رشیا اپنے یہ جہاز جو ہے وہ تہران کی ایئر بیس پر ہی کھڑا رکھے کچھ دن کے لیے، تاکہ معاملات سیٹل ہو جائیں، تاکہ معاملات جو ایش اڑ رہی ہے وہ کم از کم سیٹل ڈاؤن ہو جائیں۔ خیر، یہ ڈیولپمنٹس ہیں جس کی وجہ سے اب جنگ کے اندر مزید شدت آ سکتی ہے۔